بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہم نے پڑھا، اور آج ہم آدم اور حوا علیہم السلام کا جنت میں دخول اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہریں اور یہاں سے آپ دونوں کھائیں جہاں سے چاہتے ہیں، پوری جنت میں جہاں سے آپ چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو آپ دونوں ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تو شیطان نے انہیں ورغلا دیا، وسوسہ ڈالا شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کے ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دی۔ اور پھر فرمایا کہ کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان نے اس طرح سے دھوکے میں ڈال دیا، وسوسہ ڈالا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت کو کھانے سے کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہنے والے بن جاؤ یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس درخت کے کھانے سے منع کیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور پھر قسمیں کھائی کہ میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو اس مردود نے، شیطان نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئی اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے ستر چھپانے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا، آواز دے کر کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم دونوں کو یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کے حکم سے آدم اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ پھر فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب زمین پر اتر جاؤ، یعنی تمہاری اولاد بھی زمین پر رہے گی، اور زندگی کا سامان کر دیا ہے، زندگی کے رہنے کے لیے تمہارے سامان زمین پر اس کا بندوبست موجود ہے۔ اور پھر فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ تو اس طرح سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں اللہ رب العالمین نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کو ورغلایا، دھوکہ دیا، اور یہ کہا قسمیں کھا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم کہیں ہمیشہ سے جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ، تو اللہ کی نافرمانی ان سے سرزد ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کو، آدم علیہ السلام کو، سب کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہریں اور یہاں سے کھائیں جہاں سے آپ چاہتے ہیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر آپ گئے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اب وہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ نے کہا کہ انگور کی بیل تھی، اور کچھ نے کہا گندم کا درخت تھا، اور کچھ نے کہا کہ وہ دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور پھر کہا گیا کہ کھجور کا درخت، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین پر قضائے حاجت مناسب نہیں تھی۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس درخت کا ذکر نہیں کیا، کون سا درخت تھا یہ بتانا مقصود نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا اس کو کرنا یہ ایک جرم ہے، اور اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اور اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ اب وہ جنت کون سی ہے؟ تو اس میں بہترین بات یہ ہے کہ وہ جنت آسمان پر ہے، جیسے کہ آیات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، اتر جائیں۔ تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا، کہ ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ لوگ قَالَ اهْبِطُوا، آپ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ظاہر اوپر سے نیچے اترنا، تو یہ جنت آسمان پر تھی جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہاں پر رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے اتار دیا اور نکلنے کا حکم دیا۔ اور پھر شیطان کو بھی اس سے نکالا، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا اس درخت کے متعلق، فرمایا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ شیطان نے یہ کہا کہ رب العالمین نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے
کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور شیطان نے پھر قسمیں کھا کر یہ کہا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو یہ آدم اور حوا علیہم السلام کے لیے شیطان کی ایک چال تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آگے، تو یہ شیطان کی چال تھی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی شیطان نے ایسا بکایا اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب وہ کر بیٹھے اور پھر انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ یہ شیطان کی دشمنی، اس کا ذکر بھی ان آیات میں ہے کہ شیطان نے کس طرح سے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد ان کی پوشیدہ چیزیں، جو کپڑا وہ پہن رکھے تھے تو وہ کپڑا اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو جو ہی اس درخت کا پھل کھایا تھا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، شرم والی جو جگہ ہیں وہ ظاہر ہو گئی، تو جنت کے پتوں سے وہ اس کو چھپانے لگے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں کیا، اس کی آیت نمبر 121 ہے۔ فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی اور وہ اپنے بدنوں پر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامند کی خیانت نہ کرتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے قبل حوا علیہ السلام کو بھی شیطان نے بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھا بیٹھے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ہی ان کے لباس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ لباس پہنے ہوئے تھے، یہ نہیں ہے کہ پہلے سے لباس نہیں تھا بلکہ لباس پہنے ہوئے تھے، تو وہ ان کے اس پھل کھانے کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، یعنی شیطان نے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ درخت یا جو جنت کے پتے تھے اس سے مراد انجیر کا درخت ہے، کہ اس کو انجیر کے درخت کے جو پتے تھے ان کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ تو بہرحال اس درخت کی وضاحت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھایا، اور جو پتے تھے کون سے درخت کے پتے تھے جن کو چپکایا گیا۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ بہت سمجھدار اور بڑا ہی دھوکہ دینے والا ہے، اور بڑا فریبی ہے کہ وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔